اگر تم نے جا کر اس لڑکے کو تھپڑ نہ مارا تو آئی پرومس پہلے دن کالج سے نکال دی جاؤ گی۔ یہ کالج میرے باپ کا ہے۔ اس لڑکے کے کہنے پر وہ تھوک نگلتی اس ماسک پہنے شخص کے پاس گئی تھی۔ بہت مشکل سے اس کی ماں نے کپڑے سلائی کر کر کے پیسے جمع کرتے اس کا داخلہ اس کالج میں کروایا تھا۔ وہ لوگ آپ کو تھپڑ مارنے کا کہہ رہے ہیں ورنہ کالج سے نکلوا دیں گے، وہ کانپتے لہجے میں اس نقاب پوش شخص کو بولی تو اس کی معصومیت پر وہ شخص گہرا مسکرایا، کیونکہ سینئر ریگنگ ٹیم کا سربراہ تو وہ خود تھا، برہان عالم۔ جاؤ، اب کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہیں، وہ اطمینان سے بولا، پر سامنے کھڑی معصوم لڑکی نہیں جانتی تھی کہ وہ ضدی امیر زادے کی نظروں میں آتے ہی کس مصیبت میں پڑ چکی تھی۔ تو تم ہو وہ لڑکی جس کی وجہ سے برہان اب مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ شزا کو پڑھنے والے تھپڑ کی گونج پوری کلاس میں سنائی دی گئی تھی، اور وہ تو بس اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے سن کھڑی اس اچانک افتاد کو دیکھ رہی تھی جو بلائے جان اس پر نازل ہو گئی تھی۔ وہ تو آج بس یہاں پر اٹینڈنس لگوانے آئی تھی، اس لیے اپنے 5 سالہ بھتیجوں کو بھی ساتھ لے آئی تھی کہ بس حاضری لگوا کر اور چھٹی لے کر وہ دونوں گھر واپس آ جائیں گے۔ ابھی وہ کلاس میں داخل ہو کر کرسی پر بیٹھی ہی تھی کہ ٹینا نے آتے ہی اسے تھپڑ مار دیا۔ ایکسکیوز می، آپ کون ہیں اور آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ اس نے بہت ضبط سے مخاطب ہو کر سامنے کھڑی اس الٹرا ماڈرن لڑکی کو دیکھا۔ ٹینا نے اس کا بازو دبوچتے ہوئے پوری کلاس کو مخاطب کر کے کہا، خبردار جو کسی نے آگے آنے کی کوشش کی تو، ورنہ تم جانتے ہوئی ہو کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ پھر وہ شزا کی طرف پلٹی، اور تم؟ اس کا بازو چھوڑ کر اس کے بال دبوچ لیے اور شزا کے منہ سے سسکاری نکلی تھی۔ تم سمجھتی ہو کہ تم برہان عالم کو اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ وہ صرف اور صرف ٹینا کا ہے۔ اگر آج کے بعد تم مجھے اس کے قریب تو کیا اس سے 4 فٹ کے فاصلے پر بھی کھڑی نظر آئیں تو تمہارا وہ حال کروں گی کہ اپنے آپ کو پہچاننے سے بھی جاؤ گی۔ شزا نے خود پر قابو پاتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ دیکھیں، میں نہ آپ کو جانتی اور نہ ہی کسی برہان عالم کو۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مہربانی کر کے مجھے بخش دیں۔ لیکن ٹینا کا غصہ تو کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنی ساتھی لڑکی کو دیکھا تو وہ ٹینا کا اشارہ سمجھ کر اس کے بھتیجے کو بازو سے پکڑ کر پیچھے لے گئی۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی تو ٹینا نے اسے دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اس چھوٹے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤں تو تمہیں میرے پیروں میں گر کر معافی مانگنی ہوگی اور وعدہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد تم برہان کے نزدیک بھی نہیں جاؤ گی۔ اس نے بے چارگی سے اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا جو ساری صورتحال کو نہ سمجھتے ہوئے رونا شروع ہو چکا تھا اور اس کے قریب آنے کو مچل رہا تھا۔ پلیز میرے بھتیجے کو چھوڑ دو، وہ منمنائی۔ میں نہیں جانتی آپ لوگ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے اور نہ ہی میں کسی برہان عالم کو جانتی ہوں۔ ٹینا نے انگلی اٹھا کر کہا، میں صرف ایک ہی صورت مانوں گی، اگر تم میرے پیروں میں گر کر معافی مانگو، ورنہ تم میرے غصے کو نہیں جانتے۔ ابھی کے ابھی تمہارے اس چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر کھڑکی سے نیچے پھینک دوں گی۔ ٹینا کی بات سن کر شزا کا دل کانپ کر رہ گیا۔ وہ جلدی سے ٹینا کے پیروں میں گر گئی۔ اب جو کوئی بھی ہو، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، آج کے بعد شکایت کا موقع نہیں ہوگا، پلیز اس بچے کو چھوڑ دیں۔ اس کی بے بسی اور لاچارگی پر سب مل کر قہقہے لگانے لگے، اس بات سے بے نیاز کہ ابھی ان سب کا جو کیا ہے وہ سب ایک ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف برہان گراؤنڈ میں بیٹھا اپنے دوستوں کے ساتھ میچ کی تیاری میں مصروف تھا۔ جب اس کے موبائل پر بیل ہوئی، اس نے دیکھا تو اسی لڑکے کا نمبر تھا جس کو اس نے ندا کی جاسوسی پر مامور کیا تھا۔ خیر ہے، تم نے مجھ نے فون کیا، کوئی ضروری بات ہے کیا؟ اس نے مصروف سے انداز میں پوچھا تھا۔ بھائی، بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ دوسری طرف سے جب بوکھلائے ہوئے انداز میں بات کی گئی تو وہ چونک اٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے گھبراتے ہوئے کیوں بات کر رہے ہو؟ وہ پریشانی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ بھائی، وہ بھابھی، وہ لڑکا سانسوں کے ساتھ بتانے لگا، کیسے ٹینا پوری کلاس کے سامنے اسے ذلیل کر رہی ہے اور مار رہی ہے۔ فون بند ہوتے ہی اسے وہ ویڈیو بھی موصول ہو گئی، جسے دیکھ کر برہان عالم کا غصہ تو 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ اپنے دوستوں کو وہیں گراؤنڈ میں چھوڑ کر بھاگتا ہوا گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں سے تقریباً 15 منٹ کا فاصلہ تھا جو آج اسے گھنٹوں کے برابر لگ رہا تھا۔ آج تو ٹینا کی خیر نہیں، اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارتے ہوئے سوچا۔ اس نے ٹینا کو منع بھی کیا تھا کہ وہ شزا سے دور رہے،
وہ صرف اس کی اچھی دوست ہے، مگر وہ اپنی رقابت میں آج حد سے زیادہ گزر گئی تھی۔ وہ یہ سب سوچتا ہوا اسپیڈ بڑھا گیا۔ اسے ندا کی بہت فکر ہو رہی تھی کہ کیسے وہ ٹینا کا سامنا کر رہی ہوگی۔ اس سے تو کچھ بولا بھی نہیں جا رہا ہوگا۔ اس کے ذہن میں 5 دن پرانی ندا کا منظر آیا تھا، جس نے پہلی نظر میں اسے گھائل کر دیا تھا۔ معصوم اور دبو سی وہ لڑکی جو رکشے پر سے اتر کر یونیورسٹی کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو اتنی خونق لگ رہی تھی جیسے کوئی گاؤں سے اٹھ کر شہر میں آ گیا ہو۔ وہ بھی اسی وقت اپنی گاڑی سے اتر کر اندر جا رہا تھا کہ اس کو دیکھ کر رک گیا۔ اس وقت وہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اندر کس طرف کو جانا ہے۔ اس نے ابھی ماسک منہ سے نہیں اتارا تھا۔ اسی حالت میں وہ اس لڑکی کی طرف چلا آیا۔ نیو ایڈمیشن؟ اس نے جا کر بہت نرمی سے اس کو مخاطب کیا تو لڑکی جھٹ پٹ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ وہ زیر لب مسکرایا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، شکار خود شکاری کے پاس چل کر آ جائے تو اس سے بڑھ کر اچھا دن بھلا کون سا ہوگا۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور واٹس ایپ پر دوستوں کے گروپ میں میسج کر دیا کہ نیو ایڈمیشن بلیو شلوار قمیض اینڈ دوپٹے میں اس کو سیدھا ہماری کلاس میں بھیج رہا ہوں، تیار رہو جاؤ۔ جلدی سے میسج کر کے اس لڑکی کی طرف رخ موڑا اور ملائمیت سے پوچھنے لگا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ بدقت تمام بڑی مشکل سے بولی، جی میرا نام ندا ہے۔ بھائی آپ مجھے بتا دیں گے کہ مجھے کس طرف جانا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ روحانسی ہو رہی تھی اور بھائی کا لفظ سن کر برہان عالم کا منہ کڑوا ہو گیا۔ پاگل لڑکی، اتنے ہینڈسم لڑکے کو بھائی کہہ رہی ہے، اب تو اس کی ریگنگ بنتی ہی بنتی ہے۔ آئیے میں آپ کو آپ کی کلاس میں چھوڑ دوں، میں جانتا ہوں کہ آپ کو کہاں جانا ہے۔ وہ لڑکی خوش ہو گئی، بہت شکریہ بھائی آپ کا، آپ سچ میں بہت اچھے انسان ہیں۔ اور وہ اس دبو سے نمونے کو دیکھ کر سر چھٹک کر رہ گیا کہ کتنی بیوقوف لڑکی ہے جس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تمہیں میری کلاس کا کیسے پتا۔ اپنے کلاس روم کے دروازے پر پہنچ کر برہان نے اسے اندر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ رہی آپ کی کلاس۔ اور شزا کے رکتے ہی اس نے اپنے دوستوں کو انگوٹھے کا نشان دکھایا کہ چلو اب ہو جاؤ شروع، کیا کرنا ہے وہ انہیں میسج میں پہلے ہی بتا چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر گئی تو 5-6 لڑکے جلدی سے اس کے گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ اس لڑکے کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اس نے رونے والی شکل بناتے ہوئے کہا، بھائی آپ سب میرے آس پاس کیوں جمع ہو گئے؟ مجھے سیٹ پر بیٹھنے دیں۔ ایک لڑکا اس کی طرف آگے بڑھا تو وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگی۔ ارے لڑکی، ڈر کیوں رہی ہو؟ کیا تمہیں اس کالج کا اصول نہیں پتا؟ یہاں جو بھی نیو ایڈمیشن آتا ہے اسے اپنے سینئرز کی بات ماننی پڑتی ہے، اور ہم تمہارے سینئرز ہیں۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے اپنے دوپٹے کو اپنے گرد کس کر لپیٹنے لگی کہ جیسے کہیں اس کا کوئی دوپٹہ ہی نہ اتار لے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پلیز میرے آگے سے ہٹیں۔ اب تو وہ بس رونے والی ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کو تو برہان عالم کا دل چاہا کہ وہ سب کو روک دے، لیکن نہیں، وہ اس سوچ پر اپنے آپ کو ہی روک گیا تھا۔ اس کا تو کام ہی یہی تھا۔ وہ اپنے دوستوں کی ٹیم کا سربراہ تھا جو ریگنگ کے لیے پورے کالج میں مشہور تھے۔ دیکھو، اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم تمہیں اس کالج سے نکلوا دیں گے۔ میرے باپ کے اس کالج کے پرنسپل سے بہت اچھے تعلقات ہیں، یوں سمجھ لو کہ میں تمہیں اس کالج سے آج کی آج نکلوا سکتا ہوں۔ اب تو لڑکی کی بس ہو گئی تھی، وہ رونے لگی تھی۔ دیکھیں، آپ جو چاہتے ہیں میں وہ کروں گی۔ میری ماں نے بہت مشکل سے سلائی کے پیسے جمع کر کے مجھے اس کالج میں داخلہ دلوایا ہے، آپ مجھے یہاں سے مت نکالیں۔ وہ سب لڑکے زیر لب مسکرا رہے تھے۔ پھر اس لڑکے نے برہان کی طرف دیکھا تو اس نے سر ہلا کر اشارہ کیا کہ اب اس کو اس کے ڈیئر بتا دی جائے۔ سنو لڑکی، تمہیں اس ماسک پہنے شخص کو جا کر تھپڑ مارنا ہے جو کلاس کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ ندا نے ان کی اس بات پر سر گھما کر باہر دیکھا تو وہی لڑکا کھڑا تھا جو اس کو یہاں تک لے کر آیا تھا۔ میں ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، وہ تو میرے محسن ہیں، انہوں نے مجھے کلاس روم کا پتہ بتایا تھا اور یہاں تک لے کر آئے ہیں۔ اس کی معصومیت بھری بات سن کر سب اونچی آواز میں ہنسنے لگے تھے۔ سوچ لو، اگر ایسا نہیں کرو گی تو میں ابھی اپنے بابا کو فون کر کے تمہارا ایڈمیشن کینسل کرواتا ہوں۔ اس لڑکے نے سچ مچ موبائل نکال لیا اور وہ تو تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ ہکلاتے ہوئے بولی، میں چاہتی ہوں آپ کسی کو فون مت کریں۔ نہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی برہان عالم کے پاس چلی گئی جو سر جھکائے موبائل پر مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ سنیں، اس نے پاس جا کر آہستگی سے اسے مخاطب کیا تو وہ آنکھیں اٹھا کر اس احمق لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ لگتا تھا اب یہ کہ ابھی گر کر کہیں بے ہوش ہو ہی نہ جائے۔ وہ سارے لڑکے مجھے
آپ کو تھپڑ مارنے کا کہہ رہے ہیں؟ اگر میں نے اس طرح نہ کیا تو وہ مجھے کالج سے نکال دیں گے۔ آنسو اس کی پلکوں کی باڑ سے باہر نکلنے کو تیار تھے۔ ایک لمحے کو تو وہ اس منظر میں مبہوت ہو کر رہ گیا، مگر جلد ہی خود کو ہوش میں لایا تھا۔ کیا میں آپ کو ہلکا سا ایک تھپڑ مار لوں تاکہ ان سینئرز کی شرط پوری ہو جائے، وہ مجھے کالج سے نہ نکالیں؟ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی۔ برہان عالم ماسک کے پیچھے سے مسکرایا۔ یہ لڑکی بھی نا، تم جاؤ، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، میں ان سے بات کر لوں گا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں حیرانی اتر آئی۔ کیا واقعی آپ کے کہنے پر وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے؟ وہ جیسے کنفرم کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے تسلی بھرے انداز میں اس لڑکی کو ایک بار پھر سے جانے کو کہا۔ ہاں میں بول رہا ہوں نا، تم پریشان مت ہو، اور کوئی بھی پریشانی کی بات ہو تو سیدھا میرے پاس ہی آنا، میں دیکھ لوں گا۔ یا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے پلان کے الٹ کیوں بول رہا تھا۔ پلان تو یہ تھا کہ وہ اس لڑکی کو خود کو تھپڑ مارنے نہیں دے گا اور وہ سب مل کر اس کو کچھ دیر تک ستاتے رہیں گے، لیکن اس لڑکی کی معصومیت دیکھ کر تو وہ خود ہی فدا ہو کر رہ گیا تھا، اسی لیے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا بول گیا۔ اس لڑکی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ایک کرسی پر جا کر بیٹھنے ہی لگی کہ وہ اسے ٹوک گیا۔ یہ تمہاری کلاس نہیں ہے، تمہاری کلاس فرسٹ فلور پر تیسرے کمرے میں ہو رہی ہوگی۔ وہ اس کے اسٹوڈنٹ کارڈ کو دیکھتے ہوئے اسے رہنمائی دے گیا تو اس نے وہاں سے ایسے دوڑ لگائی جیسے 1 منٹ یہاں پر رکی تو جانے کیا قیامت آ جائے گی۔ اس کی کلاس سے باہر نکلتے ہی اس کے دوست اس کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ تو نے اس لڑکی کو جانے کیوں دیا؟ اتنا مزہ آ رہا تھا اس پاگل کو اور پاگل بناتے ہوئے۔ برہان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ بس اب کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا، بلکہ تم سب اس کی عزت اور احترام کرو گے۔ وہ تم لوگوں کی بھابھی ہے۔ اب سب نے منہ سے سیٹی بجانی شروع کر دی۔ او ہو، تو لگتا ہے بھائی کا دل اس لڑکی پر آ گیا، چراغ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ وہیں فیروز نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ ویسے بھائی یہ تو بتائیے، یہ کون سے نمبر والی بھابھی ہے اور کتنے عرصے تک یہ ہماری بھابھی کے عہدے پر فائز رہنے والی ہے؟ فیروز کے سوال پر باقی سب دوست ہنس دیے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ آئے دن برہان لڑکیاں بدلتا رہتا تھا۔ جب تک وہ لڑکی مجھے پسند رہے گی تب تک، اور تم لوگوں کی بھابھی رہے گی، سمجھ لو اب اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے انگلی اٹھا کر سب کو وارننگ دی تو سب نے سر ہلایا کہ بھائی جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ اور اس دن کے بعد سے کسی نے اس کو مزید تنگ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے ندا کی کلاس میں ہی ایک لڑکی کے ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ اس کی سب خبریں لا کر دیتا رہے گا، اور ابھی سے جو خبر چلی تھی تو اس نے تو اس کے ہوش ہی اڑا کر رکھ دی۔ وہ ٹینا اور اس کی سنگت میں رہنے والی لڑکیوں اور لڑکوں کے گروپ سے اچھے سے واقف تھا۔ وہ سب لوگ انتہائی حد کی ریگنگ کے شوقین اور دوسروں کو ستانے والے، اور اب تو معاملہ اس سے بھی زیادہ ہو چکا تھا کہ ٹینا کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ ندا میں دلچسپی لے رہا ہے، تو وہ اس سے بدلہ لینے کی خاطر اس کی کلاس میں پہنچی ہوئی تھی۔ جلدی سے ڈرائیو کرتا ہوا وہ کالج پہنچا اور گاڑی پارکنگ میں لگائے بغیر دوڑ لگا دی۔ سب حیرانی سے اس کو بھاگتا ہوا دیکھ رہے تھے اور اس کو کسی کی فکر نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ ندا کی کلاس میں پہنچا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے، پر وہیں پر جم کر رہ گئے، اور انہیں حیرانی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی آنکھیں۔ اندر کا منظر ہی کچھ ایسا تھا کہ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کلاس کی صورتحال یہ تھی کہ ندا نے ٹینا کو اپنے سامنے زیر کیا ہوا تھا۔ ٹینا کا بازو مروڑ کر اس کی پشت سے لگاتے وہ کہہ رہی تھی، جب میں نے تم سے بار بار کہا کہ میں کسی برہان عالم کو نہیں جانتی، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تو تمہیں میری بات سن لینی چاہیے تھی۔ یہ کہہ کر ایک بار پھر سے اس کے ہاتھ کو مروڑا تو تکلیف کے مارے ٹینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم میرے بابا کو جانتی نہیں ہو، تمہیں یہ حرکت بہت مہنگی پڑے گی۔ اس تکلیف میں بھی وہ اسے دھمکی دینا نہیں بھولی۔ اس نے ٹینا کو دھکا دے کر نیچے گرایا۔ اور تم مجھے نہیں جانتی ہو، آج کل کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، مجھے یقین ہے کہ تم نے میرے ساتھ یہاں جو کچھ بھی کیا اس کی بھی کوئی ویڈیو بن چکی ہوگی، اور ابھی جو میں نے کی ہے وہ تو صرف بدلہ تھا۔ تو تم اور تمہارا میرے باپ یقیناً الیکشن کے اتنے نزدیک کے دنوں میں کوئی بھی اسکینڈل افورڈ کرنا نہیں چاہو گے۔ وہ واضح انداز میں دھمکی دے رہی تھی۔ برہان سمیت کلاس کے سبھی اسٹوڈنٹ اس کا یہ نیا روپ دیکھ کر حیرت کے مارے کچھ بول نہیں پائے۔ وہ برہان کے سامنے دیکھ کر بھی نظر انداز کر گئی، جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو، اور پاس سے گزر گئی۔ وہ لڑکا جلدی سے اس کے پاس آیا اور اسے ساری صورتحال بتانے لگا کہ پہلے تو ٹینا اس پر حاوی تھی، لیکن پھر جب اس نے معافی مانگ لی اور اس کا بھتیجا اس سے مل گیا تو باہر کہیں گئی اور اپنے بھتیجے کو کہیں چھپا کر واپس آئی، اور پھر اس نے خوب اچھے سے بدلہ لیا۔ برہان بھاگتا وہ باہر گیا تو اپنے بھتیجے کے ساتھ ابھی رکشے میں بیٹھنے لگی تھی کہ اس نے اسے روک لیا۔ ندا
وہ ناسمجھی کے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ جی آپ کون؟ بتائیے۔ وہ حیران رہ گیا۔ وہ ایسے کیوں برتاؤ کر رہی تھی جیسے جانتی ہی نہ ہو؟ گزشتہ 5 دن سے تو وہ اس کا دوست بن کر اس کے ہر مسئلے کو حل کر رہا تھا، اور اب وہ اسے پہچاننے سے بھی انکاری ہو گئی۔ تو وہیں حیران کھڑا رہ گیا اور وہ رکشے میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ گلی میں پہنچی تو پہلے اپنے منہ بولے بھتیجے کو اس کے گھر پڑوس میں چھوڑا، پھر اپنے گھر آئی۔ آتے اپنی بہن کے کمرے میں چلی گئی، چادر اتار کر زور سے چارپائی پر پھینکی اور بولی، تم کالج جاتی ہو یا جاہلوں کے کسی اڈے پر؟ کتنے بدتمیز لوگ ہیں وہاں کے۔ میں تو آج 1-2 کو اچھا خاصا سبق سکھا کر آئی ہوں۔ ندا یہ سن کر چونک کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ تم کیا کرائی ہو؟ تم نے بتایا بھی تھا کہ وہاں پر سارے امیر بگڑے ہوئے لوگ ہیں، تو تم آج بس میری جگہ حاضری لگانے گئی تھی۔ وہاں پر جانا اور پڑھنا تو میں نے ہی ہے نا۔ آخر تم نے میرے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور شیزا اپنی جڑواں بہن ندا کی بزدلی پر سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ دونوں جڑواں پیدا ہوئی تھیں اور شکل و صورت میں اتنی مشابہت کہ اپنے سگے رشتہ دار بھی نہ پہچان پاتے کہ ان میں سے ندا کون ہے اور شیزا کون۔ ندا کو کالج جانے کا شوق تھا، جبکہ شیزا کو جاب کا۔ تبھی وہ گریجویشن کے بعد ایک جگہ ریسپشنسٹ کی جاب کر رہی تھی، اور ندا نے اپنے شوق کی تکمیل کی خاطر اپنے خوابوں کے ادارے میں داخلہ لے لیا تھا۔ وہ دونوں غریب ماں کی بیٹیاں تھیں جس نے ساری عمر سلائی کر کے اپنی بیٹیوں کو اس مقام پر پہنچایا تھا، جبکہ ان کا باپ تو ان کے بچپن میں ہی ان سب کو چھوڑ کر جا چکا تھا کہ اسے بیٹیاں نہیں چاہیے تھیں۔ ندا ایک کمزور، ڈرنے والی دبو قسم کی لڑکی، جبکہ اس کے برعکس شیزا پر اعتماد، بولڈ اور کانفیڈنٹ تھی۔ ندا کو اس نے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتایا کہ وہ کیا کر کے آئی ہے۔ ندا طبیعت کے بنا پر آج جا نہیں پائی اور وہ اپنی حاضری بھی مس نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے شیزا کو بھیج دیا۔ اگلے دن شیزا تو صبح صبح اپنے کام پر روانہ ہو گئی، جبکہ وہ تھوڑا لیٹ کالج پہنچی۔ کالج میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا سامنا اس کا برہان سے ہوا، جو کب سے وہاں پر کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے کل کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا کہ وہ ایک دم سے کیسے بدل گئی، لیکن ندا کو شیزا نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ جب بھی کوئی اس سے کل کے بارے میں بات کرنا چاہے تو وہ بہانے سے ٹال دے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ہاں، سب کا اپنے ساتھ بدلا ہوا رویہ دیکھ کر اسے دل ہی دل میں حیرانی ضرور ہوئی تھی، تاہم اپنی عادت کے مطابق اس نے زیادہ غور نہیں کیا۔ لیکن وہ یہ ضرور نوٹ کر رہی تھی کہ برہان اب زیادہ تر اس کے آس پاس ہی منڈلانے لگا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے کسی لڑکے سے بات چیت کی تھی۔ وہ تو اس کو اپنے صرف اچھا دوستی سمجھتی تھی، لیکن اس نے یہ بات شیزا کو بھی نہیں بتائی تھی، کیونکہ مڈل کلاس گھرانوں میں لڑکوں سے بات چیت کا تصور ہی نہیں تھا، تو دوستی تو پھر بہت دور کی بات تھی۔ اس دن وہ کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے تھے جب برہان نے چپس کھاتے ہوئے دور بیٹھی ٹینا کو دیکھتے ہوئے کہا، ویسے اس دن تم نے ٹینا کو جو مزہ چکھایا، اس نے تو مجھے چاروں شانے چت ہی کر دیا۔ میں تو تمہارا فین ہی ہو گیا۔ تم نے وہ سب کیا کیسے؟ اور ندا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ شیزا کی بچی، تمہیں گھر جا کر پوچھوں گی، جانے یہاں پر کیا کیا کر کے گئی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں گویا ہوئی۔ شیزا ان دنوں سخت مصروف تھی، وہ اپنی جاب بدلنے کا سوچ رہی تھی، اور خوش قسمتی سے اسے ایک اچھی فرم میں اسسٹنٹ کے طور پر جاب مل بھی گئی تھی۔ اس دن جاب سے گھر واپس جاتے ہوئے اسے رکشہ نہیں ملا، تو معمول سے کچھ زیادہ دیر ہو گئی۔ ابھی وہ مین روڈ پر آئی تھی کہ 2 لڑکے موٹر بائک پر اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگے اور چھیڑنے لگے۔ اس نے پہلے تو بچ کر نکلنا چاہا، مگر جب ان دونوں لڑکوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تو شیزا کو پھر اپنے اصلی روپ میں آنا ہی پڑا۔ اس نے گھما کر ایک ٹانگ بائک پر بیٹھے لڑکے کی کمر میں رسید کی۔ اسے شاید اتنی جارحانہ جواب کی توقع نہیں تھی، اسی لیے وہ دونوں ہی بائک سے نیچے گر گئے۔ اس نے جلدی سے بیگ سے مرچ سپرے نکالی اور ان دونوں کی آنکھوں میں ڈال دی، اور اس کے بعد اپنے جوتے سے ان کی اتنی ٹھکائی کی کہ آس پاس کے لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ اگر آج کے بعد کسی اور لڑکی کو چھیڑا نا تو یہ مار یاد کر لینا، بہت فرق پڑے گا۔ اس نے جاتے جاتے پھر سے ایک ایک ٹانگ دونوں کو رسید کی اور پولیس کو فون کر کے ان دونوں لڑکوں کو مقامی لوگوں کے حوالے کر کے وہاں سے گھر آ گئی۔ اس کے خیال میں تو یہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ راتوں رات اس کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی۔ جانے کس کے CCTV فوٹیج میں مکمل ویڈیو آ گئی تھی اور اس نے وہ انٹرنیٹ پر بھی ڈال دی تھی، اور ہر طرف اس کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ ندا کو پتہ چلا تو اس سے اچھا خاصا ناراض ہوئی تھی۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی سین کریٹ کرنے کی؟ تم جانتی بھی ہو میں نے کالج میں کسی کو نہیں بتایا کہ ہم جڑواں بہنیں ہیں، اب وہاں پر سب یہی سمجھیں گے کہ یہ سب میں نے کیا ہے۔ وہ پریشان تھی، جبکہ شیزا نے لاپرواہی اور بے نیازی دکھائی۔ تو اچھی بات ہے نا، سب تم سے ڈر کر رہیں گے اور کوئی تمہاری ریگنگ نہیں کرے گا۔ بہادر بننا سیکھو۔ ندا اپنے آپ کو بہت سارے سوالوں کے لیے تیار کرتے ہوئے اگلے دن کالج پہنچے
تو اس کی توقع کے عین مطابق سب اس کی بہت تعریفیں کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ برہان نے جب اسے ایک طرف لے جا کر یہ کہا کہ وہ اس کے اس روپ سے پیار کرنے لگا تو وہ ایک دم چپ ہو کر رہ گئی اور وہ اپنے ہی مگن انداز میں کہے جا رہا تھا، تم جانتی ہو میں نے جب اس دن تمہیں ٹینا کو مارتے ہوئے دیکھا تو میں سوچنے لگا یہ ندا کو ہو کیا گیا ہے، مگر جو بھی تھا مجھے تو وہ تمہارا بے باک اور نڈر انداز دل کو بھا گیا، اور اب کل تم نے جو لڑکوں کے ساتھ کیا وہ تو آؤٹ کلاس تھا۔ میں اپنے لیے ایسی ہی لڑکی چاہتا تھا جو ہر لحاظ سے دنیا کا سامنا کرنے کی طاقت رکھتی ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے تمہارے معصومانہ انداز نے اٹریکٹ کیا تھا، لیکن تمہارے اس انداز نے تو مجھے تمہارا دیوانہ کر دیا۔ ندا کے آنسو خاموشی سے دل ہی دل میں گرتے رہے۔ اسے اس دن کا تو انتظار تھا کہ جب برہان اسے اپنی محبت کا اظہار کرے گا، لیکن آج جب یہ خواہش پوری بھی ہوئی تو کیسی کہ وہ اس سے نہیں بلکہ اس کی بہن شزا سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ برہان کا آج کالج میں آخری دن تھا اور اسی لیے جانے سے پہلے اس نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر جائے۔ میں بس اب کل پرسوں سے بابا کا آفس جوائن کر لوں گا، تم بس اپنی اسٹڈی پر اچھے سے فوکس کرنا اور اپنی ماں کے خوابوں کو پورا کرنا۔ باہر کہیں تو تم ملو گی نہیں، تو میں کبھی کبھار تم سے ملنے یہاں کالج آ جایا کروں گا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، لیکن ندا تو اس کے اظہار محبت کے بعد سے کچھ سن ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ سب بہت عجیب ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے دل سے بار بار یہی آواز آ رہی تھی۔ شزا کی ویڈیو کا وائرل ہو جانا اس لحاظ سے اس کے حق میں اچھا ہو گیا کہ سب کو اس کی چھپی ہوئی ان صلاحیتوں کا بھی اندازہ ہو گیا، اور خاص طور پر باس نے اسے بلا کر اس کی بہت حوصلہ افزائی کی تھی اور اسے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کر کے پروموٹ کر دیا۔ کچھ دنوں بعد کی بات تھی جب وہ ایک ضروری فائل دینے باس کے کمرے میں پہنچی تو وہاں پر باس نہیں بلکہ کوئی لڑکا بیٹھا ہوا تھا، شاید باس کا بیٹا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اس سے پہلے کہ وہ سلام لیتی وہ لڑکا اٹھ کر کھڑا ہوا اور حیرت سے بولا، ندا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ برہان نے خاصی حیرانی سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر کہا۔ شزا ایک دم سے ٹھٹک کر رہ گئی، یہ لڑکا ندا کو کیسے جانتا ہے؟ پھر ایک دم سے یاد آیا کہ یہ اس دن اسے کالج میں ملا تھا، یقیناً اس کا کلاس فیلو ہی ہوگا، مجھے اسے نہیں بتانا چاہیے کہ میں ندا نہیں شزا ہوں۔ وہ بس جواب میں خفیف سا مسکرا دی اور بولی، میں یہاں جاب کرتی ہوں۔ برہان اچھل کر رہ گیا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ پڑھائی ابھی پوری نہیں ہوئی اور تم جاب پر آ گئی ہو؟ ابھی 2 دن پہلے تم سے ملا تو تم نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ تم جاب جوائن کرنا چاہ رہی ہو۔ شزا کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس بات کا کیا جواب دے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اس کے باس چلے آئے تو وہ جلدی سے فائل وہاں پر رکھ کر اپنی کیبن میں آ گئی۔ کیبن میں آتے ہی سر پکڑ لیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ شزا اور ندا کا کھیل بند کرنا چاہیے، اب کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ اندر کمرے میں بیٹھا برہان اپنے والد سے کہہ رہا تھا، ڈیڈ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، یہ وہی لڑکی ہے۔ زبان صاحب نے خوش ہوتے ہوئے کہا، یہ لڑکی تو مجھے بھی بہت پسند ہے، اور تم جانتے ہو میں ان باپوں میں سے نہیں جو اپنی اولاد کی خوشیوں کی راہ میں روڑے اٹکائیں۔ مجھے تمہاری پسند پر کوئی اعتراض نہیں، اگر تمہاری ماں ہوتی تو وہ بھی بہت خوش ہوتی۔ وہ غمگین ہوئے۔ سبحان عالم کی بیوی کا انتقال تب ہو گیا تھا جب برہان 14 سال کا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اسی لیے ان کو بیوی کے انتقال کا ایسا گہرا صدمہ لگا کہ بہت سارے سال وہ اپنے آپ پر توجہ دے ہی نہ سکے، نہ ہی اپنے بیٹے اور گھر پر۔ اپنی بیوی سے محبت کی وجہ سے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، لیکن برہان کو انہوں نے بھرپور توجہ اور پیار سے پالنے کی کوشش کی۔ انہیں یوں تو اپنے بیٹے سے کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن وہ اس کی ساری سرگرمیوں سے واقف تھے کہ کس طرح وہ آئے دن لڑکیوں سے دوستی کر کے لڑکیاں بدلتا رہتا ہے، اور اب وہ یہی چاہتے تھے کہ وہ کسی ایک لڑکے کے بارے میں سیریس ہو جائے۔ جب برہان نے انہیں اپنی پسند کے بارے میں بتایا تو وہ یہی چاہتے تھے کہ اب پہلی فرصت میں ہی رشتہ لے کر چلے جائیں۔ ڈیڈ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہماری پسند کی شادی ہے، بلکہ جب آپ رشتہ لے کر جائیں تو بھی یہی کہے گا کہ چونکہ آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی اور وہ آپ کے آفس میں بھی کام کرتی ہے تو آپ کو ہر لحاظ سے اپنے بیٹے کے لیے پسند ہے۔ برہان نے ریکویسٹ کی تو سبحان عالم اپنے بیٹے کی سمجھداری پر مسکرا دیے۔ کہاں تم تو مجھے بھی پیچھے چھوڑ رہے ہو، اتنا اتاولا تو میں بھی اپنی شادی کے لیے نہیں ہوا تھا جتنا تم لگ رہے ہو۔ کل اتوار ہے، میں کل ہی تمہاری پھپھی کو لے کر رشتہ لے کر جاؤں گا، تم اسے بتا دینا۔ اس کے بعد وہ دونوں کچھ بزنس کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ جب تک وہ باہر نکلا تو دیکھا وہ چھٹی کر کے جا چکی تھی۔ اف، اس لڑکی کو میں کیسے بتاؤں کہ کل ڈیڈ ہمارا رشتہ لے کر آنے والے ہیں؟ فون تو اس کے پاس ہے نہیں، مجھے کالج جانا ہوگا۔ اسی وقت وہ کالج چلا گیا۔ پریکٹیکل چل رہے تھے تو اب چھٹی لیٹ ہو جاتی تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ وہیں ہوگی۔ جب وہ کیفیٹیریا میں بیٹھی نظر آئی
تو وہ چلا گیا۔ اسے محسوس کیا کہ وہ کچھ اداس سی ہے اور وہ واقعی پریشان سی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اصل میں برہان کو پیار کس سے ہے، ندا سے یا شیزا سے۔ اور ایسے میں جب برہان نے اس کے پاس آ کر سرگوشی کی کہ تیار ہو جاؤ، بہت جلدی تم میری بننے والی ہو، تو وہ چونک کر رہ گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ڈیڈ کل ہمارے رشتے کی بات کرنے تمہارے گھر پر آ رہے ہیں۔ تو وہ بہت خوش ہو گئی اور اسے برہان کی محبت کا یقین آ گیا۔ وہ صرف اسی سے پیار کرتا ہے۔ وہ چاہتی تو یہی تھی کہ گھر جا کر اپنی ماں کو بتا دے، لیکن وہ ان کا مان ٹوٹنے سے ڈرتی تھی کہ وہ کہیں گی کہ میں نے تمہیں لڑکوں کو پسند کرنے کے لیے تو کالج نہیں بھیجا تھا، پڑھائی کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اسی لیے اس نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا اور چپ رہی، کیونکہ برہان اسے یقین دہانی کروا چکا تھا کہ اس کے بابا کچھ ایسے طریقے سے بات کریں گے کہ کسی کو شک نہیں ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اگلے دن 5 بجے دروازے پر دستک ہوئی تو ندا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جا کر دروازہ کھولنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ شیزا نے جا کر دروازہ کھول دیا، اور شیزا تو سامنے اپنے باس کو دیکھ کر حیران رہ گئی جو اپنی بہن کے ساتھ آئے تھے۔ سر آپ آئیے نا۔ وہ ہرگز بھی نہیں جانتی تھی کہ انہیں اس کے گھر کا ایڈریس کیسے پتہ چلا اور وہ یہاں پر کس وجہ سے ہیں، لیکن حیران ہوتی وہ انہیں اندر لے آئی اور اپنی ماں سے تعارف کروایا تو وہ بھی شیزا کی طرح ہی حیران ہوئی۔ صرف ندا جانتی تھی کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد سبحان عالم نے اپنے آنے کا مقصد پیش کیا کہ دیکھیے بہن، آپ بیٹی والی ہیں، سمجھتی ہوں گی کہ ہر بیٹی والی کے گھر اگر کوئی آتا ہے تو وہ ایک ہی نیت لے کر آتا ہے، اور ہم بھی آج اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے برہان عالم، بس کے لیے آپ کی بیٹی شیزا کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ یہ بچی میرے دفتر میں کام کرتی ہے اور مجھے شروع دن سے ہی اپنے بیٹے کے لیے پسند آ گئی ہے۔ اندر بیٹھی ندا کو یوں لگا جیسے کمرے کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ اسے لگا شاید اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ شیزا کے لیے برہان کا رشتہ؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، برہان تو میرے لیے رشتہ بھیجا تھا نا۔ وہ پاگل ہو دینے کو تھی یا پھر اسے وہ پاگل بنا رہا تھا؟ اسے وہ باتیں یاد آئی جب اس نے کہا تھا وہ شیزا جیسی بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکی کو پسند کرتا ہے، تو اسے خیال آیا کہ وہ اس کی اور شیزا کی اصلیت تو نہیں جان گیا، اسی لیے اس نے اپنے باپ کو شیزا کا نام لینے کو کہا ہے۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ بس برہان عالم، تم نے مجھے جتنا بیوقوف بنانا تھا بنا چکے، اب میں تم پر مزید یقین نہیں کروں گی۔ وہ بے آواز رونے لگی اور باہر رشتے کی باتیں کہاں تک پہنچی اسے کچھ اندازہ نہیں ہوا۔ سبحان عالم گھر کو لوٹے تو برہان بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی بولا، انہوں نے ہاں کر دی نا؟ پھر کب ہے ہماری منگنی اور شادی؟ اس کی بےتابی پر ہنسی اور کہنے لگے، بیٹا صبر تو کرو، انہوں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ وہ ناراض ہوا، یہ کیا بات ہے؟ اسے سمجھانے لگی، ایسا ہی ہوتا ہے، عزت دار گھرانوں میں فوراً رشتے کے لیے ہاں نہیں کر دی جاتی، کچھ وقت سوچنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ تم فکر مت کرو، مجھے یقین ہے کہ ہاں ہی ہوگی۔ ندا کب کی سو چکی تھی اور شیزا اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی۔ سر اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے کیسے لا سکتے ہیں؟ اور میں تو بس بندے کو جانتی بھی نہیں، صرف 2 بار سرسری سے دیکھا ہے، ایسے کیسے میں اس سے شادی کر لوں؟ غریب ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کسی سے بھی آنکھیں بند کر کے شادی کر لو۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور نیند تو ٹینا کی آنکھوں میں سے جدا ہو گئی تھی، کیونکہ اسے بھی خبر مل چکی تھی کہ برہان ندا سے شادی کرنے والا ہے، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دے گی۔ اسے اپنی ہار تو کسی بھی صورت منظور نہیں تھی، اور اب تو الیکشن بھی گزر چکے تھے، ہر طرف معاملات ٹھیک ہی جا رہے تھے۔ وہ کب سے الیکشن ختم ہونے کا ہی انتظار کر رہی تھی تاکہ ندا سے بدلہ لے سکے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ندا اگلے دن معمول کے مطابق کالج کے لیے روانہ ہوئی، اگرچہ اس کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کالج جائے، لیکن امتحانات ہو رہے تھے تو جانا ضروری تھا۔ امتحان دے کر کالج سے نکلی تو ادھر ادھر رکشے کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی، مگر اس وقت ایک کیری ڈبہ اس کے سامنے آ کر رکا اور 2-3 نقاب پوش اندر سے باہر نکلے، اسے زبردستی گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ چیختی چلاتی رہ گئی، مدد کے لیے پکارتی رہ گئی، مگر لوگ ویڈیو بناتے اور تماشا دیکھنے لگے۔ کسی نے بھی آگے بڑھ کر اس کی مدد نہیں کی۔ گاڑی میں ڈالتے ہی ان لوگوں نے اس کے منہ پر کلوروفارم والا رومال رکھ دیا تو وہ بے ہوش ہو گئی اور ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ عالم جو 10 بجے سے پہلے اٹھتا نہیں تھا، آج 8 بجے ہی دفتر کے لیے تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ سبحان عالم اس کی بےتابی اور بے قراری خوب سمجھ رہے تھے کہ وہ کس وجہ سے دوڑ کر آفس جانا چاہتا ہے۔ وقت مقررہ پر وہ تو دفتر پہنچ گیا، لیکن وہ نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ 12 بج گئے۔ پتہ چلا کہ وہ لیٹ آئے گی، پھر ایک دم سے اسے یاد آئے کہ آج سے تو اس کی ایگزامز شروع ہیں اور وہ یقینی طور پر آج دفتر نہیں آئے گی۔ اسے اپنے سر پر ہاتھ مارا، میں بھی کتنا بھلکڑ ہوں،
दिन ब दिन आशिक और दीवाना ही बनता जा रहा हूँ। अब तक तो उसका पेपर ख़त्म हो गया होगा, मैं कॉलेज जाता हूँ। ये सोचकर अभी वो दफ्तर से बाहर निकलने ही लगा था कि उसी वक्त उसे व्हाट्सएप पर एक वीडियो मौसूल हुई और साथ ही उसके दोस्तों की कॉल्स आना शुरू हो गई जो बता रहे थे कि निदा को कॉलेज के बाहर सामने से अगवा कर लिया गया। उसकी तो जैसे जान ही निकल कर रह गई। वो तेज़ी से केबिन से बाहर निकला और तभी सामने से आती शिजा को देखकर उसके हवास बहाल हुए। दौड़कर उसके पास गया और किसी की भी परवाह न करते हुए उसको बाजुओं से थाम लिया। तुम ठीक तो हो ना? मुझे यकीन था कि वो खबर झूठी होगी, फेक होगी। तुम्हें किसी ने अगवा नहीं किया होगा। शिजा को ये सब बहुत अजीब लगा कि अभी कल ही तो इस लड़के से रिश्ते की बात चली है और आज वो इतना क्लोज भी हो गया। उसने उसे पीछे किया और उलझन से पूछने लगी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कौन अगवा कर सकता? किसी में इतनी हिम्मत है? बुरहान ने उसके सामने मोबाइल किया तो वीडियो देखते ही शिजा की टांगों से जैसे जान निकल गई। वो बेख्तियार कुर्सी पर ढहसी गई। निदा, ये निदा को किसने किडनैप कर लिया? उसके मुंह से बेरब्त अल्फाज अदा हो रहे थे। फिर एकदम ही वो उठी और भागते हुए दफ्तर से जाने लगी। तब बुरहान ने उसका बाजू पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही हो? तो वो हाथ छुड़ाते बोली, मेरी बहन को किसी ने अगवा कर लिया और आप चाहती हैं कि मैं यहाँ पर ऑफिस में बैठकर अपने काम सर अंजाम दूँ? तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। बुरहान दंग खड़ा उसके अल्फाज पर गौर करता रह गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया। दोबारा गौर किया तो जैसे वो खुद ही उलझने लग गया। यह भी निदा ने क्या कहा? उसकी बहन? वहाँ पर तो निदा ही पड़ती है। ये सब क्या हो रहा है? वो भागकर नीचे गया जहाँ पर वो रक्शे के लिए सड़क पर हाथ हिला रही थी। उसके पास जाकर खड़ा हो गया और अजीब से अंदाज से पूछने लगा, क्या नाम है तुम्हारा? कौन हो तुम निदा नहीं हो क्या? शिजा उसकी तरफ मुड़ी और गहरी सांस लेकर कहने लगी, मेरा नाम शिजा है और मैं निदा की जुड़वा बहन हूँ। लेकिन अभी ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मेरी बहन जाने किन लोगों के कब्जे में है और आपको यहाँ सवाल जवाब सोच रहे हैं? बुरहान के लिए ये बहुत बड़ा शौक था। अपने आप को पुरसुकून करने की कोशिश की और अपने एक दो कॉन्टैक्ट्स को नंबर मिलाने लगा। वो पता करके बताएं कि किसकी हरकत हो सकती है। वैसे उसे कुछ शक टीना पर भी था, लेकिन इतने अरसे के दौरान टीना की तरफ से चूंकि मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी तो यकीन से कुछ कहा नहीं जा सकता था। अगर ये उस लड़की ने किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, शिजा ने जारहाना अंदाज में कहा और वो उसे देख कर रह गया। यही सब कुछ तो वो निदा में देखना चाहता था कि वो निडर और बेबाक सी हो। कुछ देर तो वो फ़ोन पर मसरूफ़ रही और फिर 1 घंटे के बाद उसके पास आकर बोली, मुझे उस लड़की के बाप के पास लेकर चलें। शिजा ने फैसला कुन अंदाज में कहा तो वो कश्मकश में देखने लगा। अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि उसकी बेटी ने यह हरकत की है या नहीं। तो हम कैसे? शिजा ने हाथ उठाकर कहा। उसे रोक दिया। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि उसी लड़की की कारस्तानी है। आप ज़रा मुझे उसके बाप के पास लेकर जाएं या मैं खुद चली जाऊं। और उसके दो टोक अंदाज पर उसने चुपचाप गाड़ी निकाली। उसे लेकर फैसल शाह के घर चला आया। खबर तो उन्हें भी मिल चुकी थी कि उनकी बेटी क्या गुल खिला चुकी है, मगर उन्होंने सुनकर भी अनसुना कर दिया था। बुरहान को तो ये था कि वो फैसल शाह की मिन्नत करेगी या फिर मीडिया की धमकी देगी, लेकिन शिजा ने जो गेम खेली वो तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं थी। वो जाकर चुपचाप फैसल शाह के सामने सोफे पर बैठ गई। लड़की, तुम्हारे आने का यहाँ पर क्या मकसद? मुझे समझ नहीं आ रहा। फैसल शाह की आवाज़ की रोब में भी वो नहीं आई। मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं आपको बताती हूँ ना कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। असल में बात यह है कि अब से 1 घंटा पहले आपकी बेटी को इस गाड़ी समेत डीएचए रोड पर देखा गया था और अब आपकी बेटी की गाड़ी तो वहीं पर है, लेकिन आपकी बेटी कहाँ है? ज़रा पता करके तो बताएं प्लीज़। उसके लहजे में कुछ तो ऐसा था कि फैसल शाह और बुरहान आलम दोनों ही चौंक गए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उन्होंने तेज़ लहजे में दरियाफ्त किया तो वो कहने लगी, मैं आपके पास एक डील लेकर आई हूँ। लड़की के बदले लड़की, यानी मेरी बहन को छोड़ दें तो आपकी बेटी को भी छोड़ दिया जाएगा। ये सुनकर फैसल शाह गुस्से के मारे उठ खड़े हुए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की, उसे अगवा करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। अभी के अभी मैं तुम्हें यहाँ से गायब करवा सकता हूँ। उन्होंने टीना का नंबर मिलाया जो बंद जा रहा था। शिजा उनकी धमकियों से तो ना डरी और ना ही खाइफ हुई, बल्कि सोफे पर मज़ीद आराम से बैठते हुए कहने लगी, आप मुझे गायब करवा दें, लेकिन फिर अपनी बेटी का पता कहाँ से चलाएंगे? सिर्फ मैं ही हूँ जो बता सकती हूँ कि वो कहाँ पर है।
جلدی سے اپنے خاص آدمیوں کو فون کر کے بولیں کہ میری بہن کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہاں پر لے کر آئیں، ورنہ جس جگہ میں نے آپ کی بیٹی کو رکھا ہے نا، وہاں پر آکسیجن کی بہت کمی ہے، تو میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی۔ جتنی دیر کریں گے اتنا آپ کی بیٹی کے لیے نقصان ہے۔ اس کی بات سن کر تو جیسے شاہ حویلی کی دیواریں ہل گئی تھیں۔ برہان نے بہت مروب ہو کر شزا کو دیکھا تھا۔ وہ اکیلی لڑکی اس گیم کی بازی جیتنے کی اہلیت رکھتی تھی۔ شزا کی دھمکی کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا تھا، اور اگلے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ندا اس کے پاس تھی۔ وہ آتے ہی شزا کے گلے لگ کر رونے لگی۔ برہان کو تو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ تمہیں تمہاری بہن مل گئی، اب میری بیٹی کو واپس کرو، فیصل شاہ نے پھنکارتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائی۔ اس کو فون کر لیں، اس کا فون آن ہو گیا ہوگا۔ اصل میں مجھے میرے دوستوں کی مدد سے خبر ملی تھی کہ آپ کی بیٹی اس وقت DHA روڈ پر ہے، تو بس میں نے انہیں کہا کہ وہ نقلی نیوز رپورٹر اور اس کی سوشل میڈیا فین بن کر 1 گھنٹے تک اس کا انٹرویو لیتے رہیں، تب تک میں کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گی۔ فیصل شاہ نے غصے سے صوفے کے ہتھے پر مکہ مارا۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے انہیں بیوقوف بنا کر اپنا کام نکلوا لی، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جاتے جاتے انہیں دھمکی دینا نہیں بھولی تھی۔ آپ کی بیٹی واپس آئے تو اسے صاف سمجھا دیجیے گا کہ میں اگر اپنی کرنے پر آئی نا تو اس کو سارے زمانے میں وائرل کر دوں گی۔ وہ کیا ہے نا کہ ثبوت اکٹھے کرتے زیادہ دیر بھی نہیں لگتی۔ وہ دونوں ندا کو لیے گھر واپس آ گئے۔ برہان پر ساری حقیقت عیاں ہو چکی تھی۔ وہ شزا تھی جس کی خوبیوں کا وہ معترف ہو کر ندا کو پرپوز کر بیٹھا۔ میں جانتی ہوں میں آپ کو کیسی لڑکیاں پسند ہیں، اور اسی وجہ سے شاید آپ میرے قریب آئے کہ آپ نے مجھے شزا سمجھ لیا تھا، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ میں شزا نہیں بن سکتی۔ وہ جیسی ہے میں نے اس جیسی ہمیشہ بننے کی خواہش تو کی ہے، لیکن میں خود کو نہیں بدل سکتی۔ اور جس دن آپ نے مجھے پرپوز کیا تھا اس دن بھی میں سمجھ گئی تھی کہ آپ کس وجہ سے مجھے پرپوز کر رہے ہیں۔ وہ سر جھکا کر بات کر رہی تھی اور وہ دونوں چپ ہو کر اسے سن رہے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے حوالے سے کوئی بدگمانی دل میں نہ لے کر آئیں اور شزا سے ہی شادی کر لیں، جیسا کہ آپ کے والد بھی شزا کے لیے ہی رشتہ لے کر آئے تھے۔ یہ کہتے وقت اس کا دل کس کیفیت میں تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ شزا کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ برہان نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک لیا اور بولا، تم نے اپنی کہہ لی، اب ذرا میری بھی سنو۔ یہ سچ ہے کہ مجھے شزا جیسی لڑکیاں ہی پسند ہیں، لیکن پسند ہونے اور محبت ہونے میں بہت فرق ہے۔ میں نے پہلی نظر میں ہی تم سے محبت کی تھی۔ ہاں میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ شزا اور ندا الگ الگ 2 لڑکیاں ہیں تو میں کنفیوز ہو کر رہ گیا تھا کہ میرا دل اصل میں کس کی طرف ہے، لیکن یہ صرف کچھ لمحوں کا ہی کھیل تھا، کیونکہ تمہاری گمشدگی نے جس طرح سے میرے آسان خطا کر دیے تھے اور میرے جسم سے جان نکال دی تھی، مجھے یہ سمجھنے میں وقت نہیں لگا کہ تم میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہو، اور تمہارے کھو جانے کے ڈر سے مجھے اپنی زندگی بھی فضول لگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بول رہا تھا اور ندا کو یوں لگا جیسے اس کی سب دعائیں قبول ہو گئیں۔ جب مجھے ان لوگوں نے مجھے اغوا کیا تو مجھے لگا بس ابھی میری زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس وقت میں نے سوچا کہ اگر میں شزا کی طرح حاضر دماغ اور ذہین ہوتی تو شاید میں اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے کوئی راہ نکال لیتی۔ شزا نے آگے بڑھ کر بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ ہر ایک کی اپنی انفرادیت ہے، تم اپنی خاص کوالٹی رکھتی ہو اور اس میں اپنی میں تم جیسی اچھی کبھی نہیں بن سکتی، خواہش کے باوجود بھی، کیونکہ مجھے برا بننا ہی اچھا لگتا ہے۔ وہ ہنس کر بولی تو برہان اور ندا بھی مسکرا دیے۔ ویسے تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، یہ ندا اور شزا کے کھیل میں جانے اور کتنے معصوم لوگوں کے ارمانوں کا خون ہوا ہوگا۔ وہ شرارتی انداز میں مسکرایا تو وہ دونوں ایک بار پھر سے ہنسنے لگیں۔ اصل میں یہ ہم بچپن سے کرتے آ رہے ہیں، شزا مسکرائی۔ ندا کے سارے بدلے تو میں ایسے ہی لیتی آئی ہوں اب تک، اور آگے بھی لیتی رہوں گی۔ برہان نے ندا کو دیکھ کر کہا تھا کہ اب تمہیں ندا کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لگتا ہے مجھے اب کباب کے بیچ ہڈی نہیں بننا چاہیے۔ آپ دونوں باتیں کریں اور میں اماں کو جا کر ساری کہانی کا خلاصہ بتاؤں کہ اب شزا کی نہیں بلکہ ندا کی بارات آئے گی۔ اس کے جانے کے بعد برہان نے فرصت سے ندا کو دیکھا تو وہ شرما کر نظریں نیچے جھکا گئی۔ یہ اس کے صاف دلی اور نیک نیتی تھی۔
جس نے اسے اس کی محبت سے ملا دیا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے تھے، جیسے بنائے ہی ایک دوسرے کے لیے گئے ہوں۔